بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کی تاریخ میں اس بار کے صدارتی الیکشن کی طرح کسی نے عوام کو تقسیم نہیں کیا، جس میں دونوں بڑے امیدواروں اور ان کے بہت سے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج ملک کی تقدیر کا تعین کریں گے اور یہ فیصلہ بھی ہوگا کہ امریکہ میں جمہوریت برقرار رہے گی۔ خواتین و حضرات، امریکی صدارتی پارلیمانی الیکشن کی مہم اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ دونوں امیدوار اپنے آخری جلسوں میں اپنے منشور کے اہم نکات پیش کرنے کے ساتھ ایک دوسرے پر الزامات کی آخری باری بھی کھیل چکے ہیں۔ 5 نومبر کو پولنگ کے دن سے 5 دن پہلے انتہائی سخت مقابلے کی پیشگوئیاں دہراتے ہوئے ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کو اپنے مد مقابل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 1 سے 2% کے درمیان معمولی بڑھتری لیے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، مگر فیصلہ میدان جنگ کی ریاستوں کے نتائج ہی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں اپنے آخری جلسے میں خطاب کا آغاز کرتے ہوئے حاضرین سے کہا کہ میں بہت ہی آسان سوال پوچھ کر شروعات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ 4 سال پہلے کی نسبت اب بہتر ہیں؟ میں آج یہاں تمام امریکیوں کے لیے امید کے پیغام کے ساتھ آیا ہوں۔ اس الیکشن میں آپ کے ووٹ سے میں مہنگائی کا خاتمہ کروں گا، میں اپنے ملک میں آنے والے مجرموں کے حملے کو روکوں گا اور میں امریکی خواب کو واپس لاؤں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خاندان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ کے لیے زور دیں گے جو والدین یا کسی عزیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ غیر قانونی مہاجرین کے خلاف اپنے سخت موقف کو دہراتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ جیت کے بعد اوول آفس میں اپنے پہلے ہی روز امریکی معیشت اور سماج پر بوجھ بنے ہوئے ان مہاجرین کی بے دخلی کے بڑے منصوبے کا آغاز کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کملا ہیرس کو مزید 4 سال مل گئے تو ہماری معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور اگر میں جیت گیا تو ہم تیزی سے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی معیشت بنائیں گے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے آخری انتخابی جلسے میں ووٹروں پر زور دیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقسیم اور خوف کے بیج بونے کی کوششوں کو مسترد کر دیں۔ ہیرس نے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فرق واضح کرنے کی کوشش میں دارالحکومت کے اسی مقام پر جلسہ منعقد کیا جہاں 2021 میں کیپٹل بغاوت سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا تھا۔ چنانچہ ہیرس نے اپنی تقریر کا آغاز ووٹروں کو 6 جنوری کے فسادات میں ٹرمپ کے کردار کی یاد دلاتے ہوئے کیا۔ اس نے اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف فوج کو استعمال کرنے کی دھمکیوں اور ان لوگوں کو جو اس سے متفق نہیں ہیں اندر سے دشمن قرار دینے کی ٹرمپ کی دھمکیوں کو بھی اجاگر کیا۔ اس موقع پر ہیرس نے اپنے منشور کے اہم نکات، اسقاط حمل، میڈی کیئر اور ٹیکس میں چھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کیں۔ اس وقت دونوں امیدواروں کی انتخابی مہمات میں لوگ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی مدد سے ووٹروں سے رابطوں اور ساتھ ہی بڑے مقابلے کی ریاستوں میں اپنے لوگوں کی مدد سے ووٹنگ ٹرینڈ کے اندازے لگانے میں مصروف ہیں۔ خصوصاً سینٹ اور ایوان نمائندگان کے امیدوار آخری زور لگانے میں توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ ناظرین، جدید امریکی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کبھی ایک دن میں مکمل نہیں ہوئی، جبکہ امریکی 2020 سے پہلے یہ جاننے کے عادی تھے کہ الیکشن کی رات کون جیت رہا ہے۔ صحافتی اداروں کے پاس پولز، سرویز اور ووٹنگ ٹرینڈ کی بنیاد پر الیکشن کی رات یہ بتانے کے لیے کافی معلومات ہوتی تھیں کہ کون جیتے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سرکاری نتائج سب کے سامنے تھے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی قبل از وقت اور ڈاک کے ذریعے ووٹوں کے ڈیموکریٹس کے حق میں کم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ زیادہ تر ریپبلکن اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس بار کچھ ریاستوں نے بمشمول میدان جنگ کی ایک بڑی ریاست مشیگن کے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے تاکہ انتخابی عملے کو انتخابات کے دن سے پہلے ڈاک اور قبل از وقت ووٹوں پر کارروائی شروع کرنے کی اجازت دی جا سکے اور اس کے ذریعے گنتی کے عمل کو تیز کیا جا سکے، مگر بیشتر ریاستوں نے اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کیا ہے، اس لیے بنیادی منظرنامے کے مختلف ہونے کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ کی صدارتی دور کا تعین کرنے والی 7 ریاستوں میں امریکہ کے مشرقی وقت کے مطابق پولنگ شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک بند ہو جائے گی۔ نتائج کی شروعات شام 7 بجے جارجیا سے ہوگی، جبکہ اختتام رات 10 بجے ایریزونا اور مشیگن سے ہوگا۔ اس کے درمیان نیواڈا میں پولنگ رات 8 بجے ختم ہوگی، مشرقی پینسلوینیا اور مشیگن کے بیشتر علاقوں میں رات 9 بجے، جبکہ وسکونسن، ایریزونا، مشیگن کے ایک حصے میں پولنگ رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ اس دوران اگر ہیرس پہلی 3 ریاستوں جارجیا، شمالی کیرولینا اور نیواڈا میں اچھی کارکردگی دکھاتی ہیں تو ان کی فتح کا امکان روشن ہو جائے گا، مگر اس کے متضاد اگر ٹرمپ جنوبی میدان جنگ جیت رہے ہوں گے تو ہیرس کو بیلو بال ریاستوں کو سویپ کرنا پڑے گا۔ تاہم مکمل نتائج جاننے کے لیے امریکہ اور دنیا بھر کے جمہوریت پسندوں کو 2 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔